4 انعام ہیں. کتنے انعام ہیں؟ اور ان میں سے ایک بھی مل جائے نا تو کافی ہے. لیکن سبحان اللہ، قربان جاؤں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا پر. فرمایا میرے بندے تو نے ایک کام کیا ہے، میں نے تجھے 4 چیزیں دی ہیں. کتنی چیزیں ملتی ہیں؟ بولو بھائی کتنی چیزیں ملتی ہیں؟ 4. نمبر 1، من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ. تم نے افطاری کرائی، تم نے سحری کروائی، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. ایک انعام ہو گیا. من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. دوسرا فرمایا تم نے سحری افطاری کسی کو کرائی، اللہ نے تیری گردن کو جہنم سے بری کر دیا ہے. کتنے بڑے بڑے انعام ہے. اللہ نے تیری گردن کو جہنم سے کیا کر دیا؟ بری کر دیا. اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے کہ میں نے اس کو جہنم سے بری کر دیا ہے. 4 انعام ہے. فرمایا جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اس کی گردن کو جہنم سے بری کر دیا. فرمایا تیسرا انعام، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا. فرمایا جس نے روزے دار کا روزہ افطار کیا، کسی کی سحری افطاری کا انتظام کر دیا، فرمایا تیسرا انعام یہ ملے گا جتنا اجر روزے دار کو روزے کا ملا، جتنا سارا دن اس نے اجر کمایا، بھوک کی وجہ سے اسے جو اجر ملا، پیاس کی وجہ سے جو اجر ملا، تلاوت کی وجہ سے جو اجر ملا، اذکار کی وجہ سے جو اجر ملا، تراویحوں کی وجہ سے جو اجر ملا، اس روزے دار نے سارا دن جتنا اجر کمایا، افطار کروانے والے کو اللہ اس کے برابر پورا پورا اجر عطا کر دے گا. ایک روزے دار سارا دن جتنا روزے کا ثواب کماتا ہے، فرمایا اس کا افطار کروانے پر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر دے گا جتنا روزے دار کو اللہ اجر عطا فرمائے گا. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان، میری طرف دھیان کرے، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنے روزے کا اجر بھی کمایا، جس نے خود بھی رکھا، سارا دن اپنے روزے کی وجہ سے عبادت میں رہا، اپنے روزے کا اجر بھی کمایا، اور پھر اپنے اجر کے ساتھ ساتھ کسی اور کا انتظام کر کے اس کے اجر کے برابر بھی اجر حاصل کر لیا. کیسا زبردست سودا ہے. اپنا اجر بھی ملا جو اس نے سارا دن کیا ہے، اور اس نے کسی کو کھلایا پلایا، اللہ تعالیٰ جتنا اس کو دے گا اتنا اس کو بھی عطا کرے گا. اگلی بات سنیے، جس نے افطار کیا ہے، جس نے کسی کا کھایا ہے، تاکہ اس کے ذہن میں کوئی یہ خیال نہ آئے کہ میرا اجر کم ہو گیا، میں نے کسی کا کھایا یا مجھے کسی نے پلایا. سرکار مدینہ نے فرمایا جو روزے دار ہے اللہ اس کے اجر سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا. اس کو اجر اس کی جگہ پہ ملے گا، افطار کروانے والے کو اجر اس کی جگہ پہ ملے گا. یہ بھی کیسے اللہ کی شان ہے، اور ساری چیزیں بیان کی ہیں. من غیر ان ينقص من اجرہ شیئا. فرمایا میرے امتیوں، روزے دار کے روزے کے ثواب میں سے بھی اللہ کمی نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کے ثواب میں سے نکال کے اس کو دیا جس نے کھلایا پلایا. فرمایا نہ، اس کا اجر علیحدہ ہے، اس کا اجر علیحدہ ہے. اسے کمی کرنے کی کیا ضرورت ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. اس کے خزانے لامحدود ہے، اسے اجر کمی یا تقسیم کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کتنے اجر ہو گئے؟ 3. جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا اسے کتنے اجر ملیں گے؟ 4. کتنے ہو گئے؟ بولو بھائی کتنے ہو گئے؟ گناہوں کی معافی. نمبر 2 گردن کی آزادی. نمبر 3 روزے دار کے اجر کے برابر اجر و ثواب. اللہ اکبر. چوتھی چیز بڑی زبردست ہے. فرمایا میرے صحابہ جس نے میرے کسی امتی کا روزہ افطار کروا دیا، میں محمد اپنے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر پلاؤں گا. جس
کو چاہیے مجھ سے ملنے میں حدیث دکھا دوں گا، سرکار مدینہ کے الفاظ دکھا دوں گا۔ فرمایا جس نے میرے امتی کے روزے کا انتظام کیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب پانی نہیں ہوگا، انسان ڈوب رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، کوئی کچھ نہیں ہوگا، فرمایا میرا رب مجھے حوض کوثر عطا کرے گا، میں اپنے ان امتیوں کو بلاؤں گا جنہوں نے میرے امتیوں کے لیے روزوں کا انتظام کیا، اور میں انہیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ بھر بھر کے پلاؤں گا۔ اگلی بات سنیے، فرمایا ایسا پانی پلاؤں گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ ایسا پانی پلاؤں گا کہ جب تک یہ جنت میں نہ چلا جائے تو اسے پیاس یہ سیر ہی رہے گا۔ جنت میں پیاس لگے گی، یہ بات یاد رکھو۔ ہمارے بعض بھائی اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں کہ اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں پیاس لگے گی تو جنت کے شراب پیے گا نا، جنت میں پیاس لگے گی تو جنت کے دودھ کی نہریں پیے گا وہ۔ فرمایا جب تک وہ جنت میں نہ چلا جائے اسے پیاس نہیں لگے گی، جب وہ جنت میں چلا گیا تو اب تو اللہ نے اسے سارا کچھ ویسے ہی عطا کر دیا، اب کھاتا پیتا رہے گا۔ کتنے بڑے 4 انعام ہیں جس نے کسی بھی روزے دار کا روزہ افطار کیا۔ پھر یاد کر لیجیے، نمبر 1 گناہوں کی معافی۔ یاد ہو گیا بھائی، کیا ملے گا؟ گناہوں کی۔ انشاءاللہ یہ 4 چیزیں دہراتے رہو گے، اللہ پاک توفیق دے گا، مجھے بھی دے گا، آپ کو بھی دے گا۔ جتنے فضائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں اتنا عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی معافی ہے۔ نمبر 2 جہنم سے گردن کی آزادی ہے۔ گردن سے مراد یہ ہے کہ ساری جسم کی آزادی ہے۔ نمبر 3 روزے دار کے اجر کے برابر ثواب ہے۔ نمبر 4 محبوب کائنات، سبحان اللہ، محبوب کائنات، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور کون و مکان، جن کی استقبال کے لیے انبیاء کھڑے ہوتے ہیں، وہ پیغمبر روزہ افطار کروانے والے کے لیے خود پانی کا انتظام کرے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اس کے لیے، مشکل نہیں اجر کمانا۔ میں اور اس کو آسان کرتا ہوں، حدیث کا اگلا جملہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے یہ 4 چیزیں بیان فرمائی۔ صحابہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ جمعے کا بیان سنا تو یہی تک یاد رہا، مسجد سے باہر نکلے تو پتہ ہی نہیں کہ کیا بات ہوئی، وہ ختم سب کچھ وہی اپنے نہیں۔ صحابہ وہ تھے خدا کی قسم جو میرے محبوب نے کہہ دیا ساری زندگی اس کو چھوڑا نہیں، مر گئے سب کچھ کروا لیا لیکن میرے محبوب کے فرمان سے کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ آپ نے 4 چیزیں بتائی، اتنی بڑی بڑی چیزیں۔ اب صحابہ فکر لاحق ہوگی، صحابہ نے ان 4 کے بعد سوال کیا اور میرے محبوب